پاکستان میں ایک مین سٹریم میڈیا کا چینل ہے سونو ٹی وی کے نام سے، کچھ عرصہ پہلے وہ لانچ ہوا ہے. اس پہ نیوز بیٹ کے نام سے ایک پروگرام چلتا ہے. وہ پہلے کسی اور چینل پہ چلتا تھا. جب اس پروگرام کی جو اینکر ہے وہ اس ٹی وی چینل کے اوپر آ گئی تو وہ پھر پروگرام بھی اپنا ساتھ لے کر آئیں. اس پروگرام میں انہوں نے عید کے موقع کے اوپر ایک اچھا ٹاپک رکھا تھا کہ عید قربان جو ہے وہ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے، اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں ٹاپک تھا کہ اسلام جو کہ قربانی کا درس دیتا ہے، اسلام کے ماننے والے لوگ چاہے حکمران ہوں یا عوام ہوں وہ سب ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیوں اٹھاتے ہیں. یہ مرکزی ٹاپک تھا اس پروگرام کا. اس میں انہوں نے 3 گیسٹ بلائے ہوئے تھے، اور ان تینوں میں ہمارے مشہور زمانہ مولانا طاہر اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. اشرف تھانوی کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ اشرفی لگایا ہوا ہے. وہ موجود تھے، اور کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر انہوں نے ساحل ادیم بھائی کو بلایا ہوا تھا. ایک مشہور یوٹیوبر ہیں، دین کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کی کافی خدمات ہیں. ان سے جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز. اور ایک نیوٹرل گیسٹ بلائے ہوئے تھے انہوں نے. ویڈیو تو میرا خیال آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ لی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو دیکھ لی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ویڈیو آلموسٹ جو لوگ شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. کافی وائرل ہوئی وہ ویڈیو. اس میں انہوں نے گفتگو کا آغاز تو مولانا طاہر اشرفی صاحب سے کیا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں. تو انہوں نے ایگری کیا اینکر کے ساتھ کہ آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن اینکر نے کاؤنٹر کوشچن کے طور پر ان سے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اصل یہ بات بتائیں. اب ظاہر ہے کہ کس عالم کی ضرورت ہے اخلاقاً وہ مان لے کہ ہم لوگ مجرم ہیں اس پورے معاملے میں. عزتیں عوام سے ویل کرتے ہیں، چندے عوام سے کھاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب ذمہ داری اٹھانے کی بات آتی ہے پھر بھی بجائے خود اٹھانے کے آپ کو چندوں میں بھرتی کیا تھا نا اس کام کے لیے، تو آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو پھر وہ ذمہ داری عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور یہی کام کیا طاہر اشرفی دیوبندی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ علماء کی تقریریں لوگ نہیں سنتے آ کر. عربی خطبے کے وقت، یعنی جو دوسری اذان کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے مختصر سا، اس وقت تو لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں مسجد میں، تو وہ جب علماء کا آواز ہی نہیں سنیں گے تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. چلے انہیں تو نہیں پتا چل رہا. کیا علماء کو بتانے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا استحصال نہیں کرنا، لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا؟ تو خود ان کے ساتھ شرم سے جھک جائیں گے کہ یہ تو اپنی کیٹیگری کو نہیں بنوا سکے. وہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا مدارس میں ان کے اسٹوڈنٹس. تو عوام کے اوپر انہوں نے ڈالا. انہوں نے کہا عوام تو دوسرے خطبے کے وقت آتی ہے جو عربی والا ہے اینڈ پہ، تو جب وہ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی. خیر، پھر جب ساحل ادیم بھائی کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا، اور اس میں انہوں نے ہر وہ چیز جو ایگری کرنی چاہیے تھی وہ کی اینکر کے ساتھ، کہ علماء کی بھی خدمات ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جتنا انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. پلس انہوں نے یہ بھی مانا کہ پاکستان جو انیشلی تو ظاہر ایک سیکولر ریاست بننے جا رہی تھی، محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ مسلمان ضرور تھے، لیکن اس طرح کے وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے کہ وہ اسے اسٹرانجلی کوئی اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے. لیکن علماء کی وجہ سے ہی پبلک اکٹھی ہوئی، اور ایک ریلیجیس نعرہ بھی مل گیا جس میں مذہب کا رنگ بھی تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ کریڈٹ میں کسی کو دیتا ہوں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ. قرارداد مقاصد کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اس میں جب یہ بات مان لی گئی کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور پاکستان کی عوام اس حق کو اس اعتبار سے ایگزیکیوٹ کریں گے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں گے، لیکن پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نافذ العمل نہیں ہوگا. اس کے بعد جو کوئی اس میں باریکیاں ہیں، ان میں کچھ کمزوریاں موجود ہیں، لیکن اوورال ان پرنسپل یہ بات مان لی گئی. اور اسی پہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دی تھی کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا. یعنی اس سے پہلے وہ ایک صرف عام ڈیموکریٹک ملک بنا تھا، لیکن قرارداد مقاصد کے بعد وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں ریاست کا جو دستور ہے وہ اسلام اورینٹڈ ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی مکمل آزادی ہوگی. اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے نام کے اوپر یہاں پہ رہنے والے ہندوؤں کا یا کرسچنس کا استحصال کرنا شروع کر دیا جائے. پاکستان کے جھنڈے میں ایک وائٹ کلر کی پٹی ہے جو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی باقی لوگوں کے لیے امن کی جگہ ہے، اور گرین والا پورشن انہوں نے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو علماء کی جو کنٹریبیوشن ہے اسے ساحل ادیم بھائی نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جتنا کام انہیں کرنا چاہیے تھا اتنا یہ کر نہیں سکے. اور پھر انہوں نے اس میں مزید چیز ایڈ کی کہ 52 خطبات سال کے، یعنی ہر جمعے کا خطبہ علماء کے پاس اویلیبل ہے، پبلک نے آنا ہی آنا ہے مسجد میں، تو یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے. لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہی نہیں ہے جو سو کالڈ دنیاوی سیاسی رہنماؤں کے اندر موجود ہے، کہ ان کے جلسوں میں تو لاکھوں لوگ آ کے بات سن لیتے ہیں، اور تقریر سے پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں. جس طرح یہاں میرے اس اسٹیج پہ آنے سے پہلے یہاں 300-400 بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سنڈے کا دن ہے، یہاں نماز بھی نہیں ہوتی، نماز مسجد میں لوگ پڑھتے ہیں. جمعے والے دن تو پھر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، لوگوں کو آنا چاہیے، لیکن نہیں لوگ بات سنتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہے کہ 52 خطبات اویلیبل ہیں ان کے پاس، یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے یہ. اور جمعے کے خطبات بھی لوگ جو ہے وہ عین وقت پہ مسجد کے اندر آتے ہیں سننے کے لیے. اب یہ والا جو پورشن ہے یہ آلریڈی طاہر اشرفی صاحب نے خود مانا ہوا تھا کہ لوگ نہیں آ کے ہماری بات سنتے. اب وہی بات جب
ساحل ادیم بھائی نے ریپیٹ کی تو یہ ان کو کاٹ گئی. بات تو سیم ہی ہو رہی تھی, لیکن وہ اسے اپنے اوپر کرٹیسزم انہوں نے سمجھ لیا. پلس انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آئنسٹائن ہے یا اسی طریقے سے دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی لیگیسی کوئی آگے جماعتیں نہیں لے کے چل رہی, نہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے, ان کا اپنا کام بول رہے ہیں, اور لوگ پیشن کے ساتھ جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ آئنسٹائن کو نیوٹن کو پریزنٹ کرتے ہیں, اسی طریقے سے کیمسٹری کی فیلڈ کے لوگ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں, اور لوگوں کو انہوں نے اس اعتبار سے قائل کر لیا. اور بات ٹھیک بھی ہے, سائنس نے آج ہماری جو زندگی آسان کی ہے, یہ ساری برکات ہمیں اجمیر شریف والوں نے تو نہیں دی ہیں, نہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں, اور نہ دیوبند شریف نے, اور نہ بریلی شریف نے. یہ بیچارے تو پوری زندگی یہی نہیں طے کر سکے کہ اسپیکر میں نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. شروع میں تو ان کے افتاوجات اس کے اوپر آتے رہے, تصویر کے مسئلے پہ آتے رہے, اور اب حالت یہ ہے کہ یہ اسپیکر اور تصویر کسی زمانے میں اشرف علی تھانوی اور احمد بریلوی دونوں کے نزدیک حرام تھا, اور آج ان کی لیگیسی جو لوگ لے کے چل رہے ہیں وہ گریجولی اس لیول تک پہنچے کہ اسپیکر اور تصویر پہلے حرام ہوئی, اس کے بعد پھر مباح ہوئی, پھر مستحب ہوئی, اب واجب اور فرض ہو چکی ہے. مولوی سٹارٹ نہیں ہوگا اسپیکر تو بغیر, کیمرے تو بغیر. اس کا مطلب ہے کہ علماء کو جو دور جدید کے تقاضے ہیں یہ سمجھنے میں عوام سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس کا انٹلیکچوئل لیول ان سے زیادہ ہے. عوام کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ وہ تصویر نہیں ہے جس تصویر کی ممانعت تھی شریعت میں. چند انٹلیکچوئل علماء بھی تھے, علماء عرب, مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر طاہر القادری, یہ وہ لوگ تھے جو شروع سے ہی اس تصویر کو اس کیٹیگری میں نہیں سمجھتے تھے. لیکن جو آرتھوڈاکس قسم کی جو روایتی سوچ ہے وہ تو شروع سے ہی ان چیزوں کے مخالف رہے, اور آج اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے. لیکن اب لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انجینئر صاحب میدان میں آ گئے, اور یہ جو بعض لوگوں کو زوم ہو گیا نا کہ انجینئر صاحب پہلے آ گئے, اس وجہ سے میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ دیں, آپ لوگ کوئی علمی ویڈیو بنائیں, میں اپنے چینل سے اسے شیئر کرواتا ہوں, ہم دیکھ لیتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں. آپ کی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کامیاب ہو گئے قرآن و سنت بیان کرنے میں, اور یہ میں صرف مزاح کے طور پر کہہ رہا ہوں, میری تو خواہش ہے, تو میں تو اپنے اسٹیج پہ آپ کو بٹھاؤں گا جس پہ آپ قرآن و سنت آ کے بیان کریں, بجائے فقہ حنفی بیان کرنے کے, صوفیاء کے جھوٹے واقعات بیان کرنے کے, بابوں کی کتابوں کے ریفرنسز دینے کے. اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کریں جو اتھینٹک نالج ہے, تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ جو کہ آپ پہلے آ گئے, میں کہتا ہوں کہ ہم ابھی بھی نہ آئے ہوتے. ہم نے جو اب یہ مزاج لوگوں کا بنا دیا نا کہ قرآن و سنت کے بغیر چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی, میری ویڈیوز نہ بھی اپلوڈ ہوں تب بھی ان کو کوئی نہیں سنتا, کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز بتانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے جو یہ بتائیں. اور اگر وہ کچھ بتائیں گے تو پھر ان کو اپنے سارے پرانے بزرگوں سے اعلان برات کرنا پڑے گا, ان کے تو قائد و نظریات کسی اور ہی فکر کے اوپر تھے. اچھا, اب یہ جو چند ایک باتیں انہوں نے کی جب ساحل ادیم بھائی نے, تو اب باری تو تیسرے نیوٹرل گیسٹ کی تھی, لیکن وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب, چونکہ آپ کو پتا ہے مولوی تو سمجھدار ہوتا ہے, اسے سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا مجھے پہلے 2 منٹ بول لینے تھے. اچھا, تو وہ اینکر نے ترس کھایا کہ چلو مولانا صاحب ہیں, ان کے بیچ میں کوئی ایک جملہ لے لیتے ہیں, حالانکہ اصولاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ اپنی باری پہ بولتے نا. تو وہ اینکر کو اگر یہ پتا ہوتا کہ یہ اٹھ کے بھاگ جائیں گے تو کبھی بھی ان کو اس طرح چانس بیچ میں نہ دیتے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایسے بدتمیز شخص کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ابھی 5 منٹ میں نے اتنی کروا لی ہے اپنی اور اپنے بڑوں کی, اور اگلے گھنٹے کے اندر تو بچنے کچھ نہیں ہے. جو آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی 1.5-2 سال پہلے کہا تھا کہ اسی کو کہا تھا, یہ اس وقت گورنمنٹ میں تھا نا, میں نے کہا تھا کہ تجھے بڑا شوق ہے نا مناظرے کروانے کا, تو بیٹھ پی ٹی وی کے اوپر اور بلا لے جتنے بڑے بلا سکتے ہو. تاکہ عثمانی صاحب کو بلانا ہے, مفتی منیر صاحب کو بلانا ہے, کسی اور کو بلانا ہے, بلاؤ, اور لائیو پروگرام چلے, اپنے موقع پہ تم بولو, پھر میں بھی ریبٹل کروں گا, میں بتاؤں گا کہ ان کے قائد و نظریات کیا ہیں, المحنت علی المفنت کے اندر, اور قرآن و سنت میں کیا عقیدے لکھے ہیں. میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور وہ میری کرامت 1.5-2 سال کے بعد ظاہر ہوئی کہ آپ دیکھ لیں گے اتنی دیر ہی بات سن سکتے ہیں. اصولی بات یہ سن کے تو اٹھ گئے. ابھی تو ریفرنسز کے ساتھ اگر میں بیٹھا ہوں تو کیا حال ہو, وہ نیو ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھ نہیں لیا, یعنی میں نے پورا زور لگایا, 1.5-2 منٹ بس صرف میں گفتگو کرتا تھا. میں نے کہا بھائی 3 باتیں تم لوگ مان لو جو یہاں پہ فرقہ واریت کے خلاف بیٹھے ہوئے. نمبر 1, تم لوگ ڈکلیئر کرو کہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, اور انہی عقائد کے ساتھ اگر مر جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. کیونکہ مسلمان جو ہے کلمہ وہ مشرک بھی ہو تب بھی وہ کافر تو نہیں ہے نا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. چلو ان جنرل بات کر دو کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ان سب کو چندہ دینا جائز ہے جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. اسی کے اوپر تو الگ ہوئی ہے مسجدیں. آپ اسلام آباد میں دیکھیں کتوں کی طرح لڑتے ہیں مولوی, کتوں کی طرح. اور یہ کتے کی مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے ایک ٹرم یوز کیا, یہ میرے رب کی سنت ہے اور میرے نبی کی بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے ابو داؤد میں کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جس طرح ہلکا کتا کسی کو کاٹ سے اس کے ایک ایک ریشے میں وہ اس کا زہر پھیل جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہلکا کتا علماء ہی کاٹتے ہیں, عوام میں سے تو نہیں کوئی ہلکا کتا ہوتا کہ جو دین سکھا رہا ہو. علماء یہودی خلاف ہوئے نا عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام, اور وہی علماء یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑے ہوئے. تو یہ کتے کی مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ کتے کی طرح لڑتے ہیں. اسلام آباد میں ایک سیکٹر میں ایک فرقے کو مسجد مل جائے نا, جب تک دوسرے فرقے کو اس سیکٹر میں مسجد نہ ملے تو لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے. باقاعدہ کلاشنکوفز نکل آتی ہیں, ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے ہیں, اور پھر ایک فرقے کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ کمائی کے اڈے ہیں. جتنی بڑی جامع مسجد ہوگی اتنا ہی بڑا مجمع ہوگا, اتنا ہی بڑا چندہ ہوگا. تو ہمیں تو پتہ ہے, میں تو ریئل ٹائم کے ساتھ رہا ہوں, مجھے تو سارا آئیڈیا ان لوگوں کا. تو یہ لوگ مسجدوں کے پیچھے لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور یہ آج سے نہیں ہے, پہلے بھی اسی طرح تھا. یہ ہمارے ڈاکٹر سعد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, ہمارے استاد, وہ بھی اپنے بھول پن میں بڑی تعریف کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے, کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی, وہ تو ہر جگہ موجود ہیں. تو لیکن انہوں نے 400 سال تک یہ بدعت جاری کی ہے. 1517 سے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ شریف میں انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. امت کے مرکز کو توڑا ہوا تھا, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ہمارے پاس آج بھی وہ اس کی ریئل ٹائم تصاویر موجود ہے. کلرڈ
کیونکہ وہ مسلح پھر 1955 میں توڑے گئے ہیں. اٹھا تو انہوں نے لیے تھے لیکن اس کی جو بلڈنگز تھی وہ 1955 میں توڑی ہیں. 1926 کے اندر فائنلی انہوں نے اٹھا لیے تھے. تو 400 سال تک انہوں نے 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے. اگر یہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے تھے تو 4 مسلح کیوں تھے؟ چلے میں حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ 4 مسلح تھے کہ پہلے فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے تھے, زور کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے تھے, عصر کی سارے حنبلیوں کے پیچھے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر ایک ہی مسلح ہوتا, امام بدل گیا رہتا, 4 بلڈنگیں نہ بنتی. جن لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا, کعبہ شریف جو امت کا مرکز تھا اسے 4 فرقوں میں بانٹ دیا, اور پھر آپ کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ سارے ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, مانتے ہیں. اور یہ تیسری شرط میں نے اس پروگرام میں رکھی تھی کہ تم لوگ فتوا دو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے. نمبر 1 سارے مسلمان ہیں, نمبر 2 چندہ دینا جائز ہے, نمبر 3 ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اور اینڈ تک وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. چلے میں اس پہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں, ایٹ لیسٹ انہوں نے مان لیا کہ وہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوئے, تاکہ عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے جو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے اتحاد امت کے نام پہ بیٹھ کے, تو پیسے لے کے ان پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اتحاد امت چاہتے نہیں ہیں, کیونکہ اتحاد امت تو ان کی موت ہے. اور بھائی جس دن میکڈونلڈز نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ چپس جو ہے ہمارے اچھے نہیں ہے, KFC والوں کے اچھے ہیں, تو میکڈونلڈ تک گئی, میکڈونلڈز تھے, KFC تو بریلی اور دیوبند 2 فرنچائز ہیں, دونوں ایک امام حنیفہ کی جائز اولاد ہے. ناجائز نہیں میں کہتا, جائز اولاد ہے, اگرچہ ایک دوسرے کو جائز نہیں سمجھتے یہ, اور آپ ڈفرینسز ان کے دیکھ لیں, یہ ان کی حالت ہے. تو وہ اس پورے پروگرام کے اندر ایگری نہیں کیے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائل جو ہے یہ گالیاں نکال رہا ہے ہمیں. اس میں گالی کہیں آپ نے سنی ہے کہ اس نے نکالی ہے؟ سرکار ان کے لیے یہی گالی ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کی تقریر تو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اس کو گالی سمجھتے ہیں. کیڑی سے بھی چھوٹا دل ہے ان لوگوں کا. حالانکہ یہ بات خود طاہر اشرفی صاحب خود کہہ چکے تھے کہ عوام تو جی وہ عربی خطبے کے وقت آتی ہے. بھائی تو خود مان رہا ہے کہ لوگ تیری بات نہیں سنتے, اب اسی بات کو اگر دوسرا بندہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے. اور پھر تکبر اتنا ہے ان مولویوں کے اندر بھرا ہوا. اسٹارٹ بتاؤ کیا, میں تو جانتا ہی نہیں ہے کون ہے, مجھے بتائے اس کا اس سوال سے کیا تعلق ہے جو اینکر نے کیا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ سامنے کون ہے. بھائی تو یہ بھی بول کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جس کیمرے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیمرہ مین کون کھڑا ہے. بھائی اس کا کیا لینا دینا؟ تم لوگوں سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اور طرف چل پڑتے ہو. تیری پھوپھی بھی ناس گئی سی, بات ہے کرنے والی, سوال کوئی اور ہو رہا ہے تو پھوپھی کی تو ناس گئی, پھوپھی بے شک ناس گئی ہوئے لیکن سوال کا بھی جگہ قائم ہے. تو کہتا میں تو جانتے ہی نہیں کون ہے. پھر کہا کہ یہ لا علم ہے, یہ ان کے پاس ایک بڑی ایک ورڈکٹ ہے موٹی سی. پھر کہا کہ جی یہ اسے اخلاق ہی نہیں ہے, اور یہ جو ہے علماء کے یہاں پہ بخیہ ادھیڑ رہا ہے. مولوی صاحب کہہ کے, تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا, اور کیا کہ تمہیں پادری صاحب کے مولوی ہو نا, اور کیا ہو, اور یہ ریسپیکٹیبل ورڈ ہے, تمہاری وجہ سے بدنام ہوا نا, ٹھیک ہے نا, اس سے بہتر لفظ کیا ہو سکتا تھا. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی انتہائی بےہودہ انسان ہے یہ بےہودہ کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا. اور پھر میں معذرت کرتا ہوں, اٹھ کے وہاں سے وہ کالر مائک اتار کے چلے گئے. یہ ان لوگوں کا ٹوٹل ٹیمپرامنٹ ہے. یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں, ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مخالف کی بات سن لیں. اب مجھے بتائیں, یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں جی بٹھاؤ علماء کے سامنے, بٹھاؤ علماء کے سامنے, تو علماء کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہے اس رمضان کے اندر, ایک نیو ٹی وی کے پروگرام پہ جو فرقہ واریت والا, اور دوسرا جی ٹی وی پہ صلح حسن کے اوپر, سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر بھی جو انہوں نے منجی ٹھکوا لی, اور فرقہ وارانہ نظریات کے اوپر بھی وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد تو میرے خیال کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی میں حوصلہ نہیں بیٹھنے کا. یہ سن ہی نہیں سکتے کہ ان کے بڑوں نے کیا کام ڈالا ہے, نہیں سن سکتے. اور انہیں خطرہ کے ظاہر ہے کہ میں یہ بات تو سٹارٹ کیسے کروں گا نا کہ ہاں جی بتاؤ نا ذرا کدھر کھڑے ہو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانے کیسے چھوڑے, پرانے کیسے چھوڑ دیں, تم لوگوں نے چھوڑ دیے. تم لوگوں نے اسلام کو فرقوں میں بانٹا ہے تو انہیں پرانوں کے نام پہ بانٹا ہے نا. جب تک پرانے کے ٹائرے میں کھڑے نہیں ہوتے آگے ہم کیسے چلیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پرانوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ قادیانی کہیں غلام قادیانی کو چھوڑیں آپ, وہ اپنے مال کا خود ذمہ دار ہے, ہم سے بات کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک تم اس دجال کو جس نے دعوے نبوت کیا دجال نہیں مانتے, ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اچھا قادیانیوں کی مثال میں فوراً سمجھ آ جاتی ہے. ہاں بس تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں آپس میں. باقی فرقے بھی ادھر بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. کوئی مشکل راکٹ سائنس تو نہیں, میں کوئی آپ کو 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تو یہاں سالو نہیں کروا رہا, سمپل سی بات ہے. یہ اپنا ہی آئینہ جو آپ نے دیکھنا ہے. یہ ٹوٹل اس پروگرام کا لب لبا تھا. ویسے وہ آپ ضرور ویڈیو دیکھیں, یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے, اس میں کافی آپ کو مزیدار گفتگو نظر آئے گی. میں نے مختصر جو بیچ میں کریٹیکل پوائنٹس تھے صرف وہ ہائی لائٹ کیے ہیں تاکہ میں اس کا انالیسس کروں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو میں اس کا انالیسس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا مدنی پھول نکلتے ہیں. ہم وہاں موجود تو نہیں تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے جب ہم اس کو ایڈریس کریں گے تو عوام الناس کو کوئی تھوڑی بہت بیچ میں کوئی بات ایسی تھی نا جو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے اور وہ کس اسٹیشن سے جواب دے رہا ہے, تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں سے, یعنی کہ ساحل ادیم بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان کا میں کریٹیکل انالیسس کروں گا. طاہر اشرفی صاحب کو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے. ساحل ادیم بھائی نے وہاں جو بنیادی بات کی تھی نا ایک, وہ یہ تھی کہ یہ اصل وجہ جو ہے نا اس سارے کے سارے ایشو کی, وہ ہے اس امت کی اور علماء کی قرآن سے دوری. قرآن ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی, لیکن اس کتاب کو ہمارا وہ طبقہ یعنی علماء کا جو کسٹوڈین تھا وہ اس طریقے سے اٹریکٹ فل فارم میں پبلک تک پہنچا نہیں سکا, جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ 52 ٹائمز وہ سال میں یعنی ہر ہفتے ایک دفعہ جمعے کا ممبر اس کے پاس اویلیبل ہے, اس طرح کی فیسلٹی اور کسی بھی جو موومنٹ ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے جو اسلام کی اس تحریک میں موجود ہے. اس کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا. اور یہ ذلت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں
اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ وہ یہی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پستی کا شکار کرتا ہے, زوال پذیر کرتا ہے. اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے, اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے اسی مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن کی تھی جواب شکوہ میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل البیت علیہم السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو پکڑا اور زمانے کے امام بن گئے, اور تمہاری خواری کی وجہ ہے قرآن کو چھوڑنا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ اگرچہ بڑا ایک بھاری جملہ ہے, اس میں پرانے بزرگ بھی جو ہے وہ تخت مشق بن جائیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کی چونکہ حمیت پہلے نمبر پہ ہے, ہمارے پرانے بزرگ بھی فقہی بحثوں میں الجھے رہے, قرآن ان سے بھی اوور لک ہوا. جب یہ فقہی بحثیں شروع ہوئی نا, اختلافی مسائل کی وجہ سے ساری کی ساری بحثیں فقہ, اور اس کے بعد تھوڑا بہت کوئی کام ہوا تو حدیث کے اوپر. قرآن کے حوالے سے آپ کو اس بڑے لیول کا کام نظر نہیں آئے گا جس طرح کی ریکوائرمنٹ تھی. یہ آج کے دور میں تو اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا ریولوشن, اس میں ٹاپ آف لسٹ ڈاکٹر اقبال کا کردار ہے, اور اس کے بعد اصل جو کردار ہے دنیا میں وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ہے, اور انہی کا فیض آپ کو آگے نظر آ رہا ہے. یہ انہی کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ڈاکٹر فرد ہاشمی حفظہ اللہ تعالیٰ, یہ انہی کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں. ڈاکٹر فرد ہاشمی کے جو والد تھے وہ جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے. اس وقت پریزنٹ ورلڈ میں دنیا میں جہاں قرآن کی بات نظر آ رہی, ایون نعمان علی خان وہ بھی انڈائریکٹلی مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اسٹوڈنٹ آگے سے. تو دنیا میں جہاں کی آپ کو قرآن کی آواز اس وقت نظر آ رہی ہے نا, اس کے پیچھے مودودی صاحب کی خدمات ہے. یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں کسی کو ہونی چاہیے. اب اس پہ غم کھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کو مولوی کیوں نہیں چنا اس کام کے لیے, تو بھی پاکستان بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کو مولوی نہیں چنا. ہاں, اور بعد میں نہ مولانا مودودی کو مولوی تھے, نہ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب مولوی طبقے سے تھے, نہ احمد دیدار صاحب, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک. یہ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس سے مرضی لے لے. اللہ چاہے تو ایک ایسے شخص ہے جس کی زبان میں لکنت ہے 300 سال کی فرعون کی حکومت ختم کروا دے, وہ اللہ نے اپنی پاور شو کرنی ہوتی ہے نا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ بات بالکل ٹھیک کی سائل الدین نے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کر دی تھی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں, اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ بھی قرآن کے ذریعے آگے بات کرے. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ پچھلے ویک کو میں نے جو سویڈن میں گستاخی ہوئی ہے اس میں قرآن کے اوپر آلموسٹ 1 گھنٹہ بولا ہوں. میں دوبارہ وہ ساری آیات اور احادیث مجھے جو ازبر ہے میں وہ فی البدی سنانا شروع کروں تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. جسے شوق ہے وہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے. پھر سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے واضح نصیحت کریں, جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے اسے آپ نصیحت کریں اس کتاب کے ذریعے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کا جو خطبہ تھا وہ اکثر سورہ قاف ہی ہوا کرتی تھی. یہ سورۃ نمبر 50. ایک ہے سورۃ الکہف جو اصحاب الکہف والی ہے, وہ 18 نمبر ہے, وہ جمعے کے وظیفے میں آتی ہے. مستدرک الحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ جو کوئی پڑھ لے اسے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. لیکن ایک سورہ قاف ہے 2 نقطوں والا قاف, حروف مقطعات میں سے, سورۃ نمبر 50 پارہ نمبر 26 میں, مختصر سی سورت ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو مسئلہ نمبر 59 ریکارڈ ہے جو میں نے پوری سورت اس میں کور کی تھی. کیا زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے, فکر آخرت اور جدید جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے تفصیلی گفتگو اسی سورت کے کانٹیکسٹ میں کی تھی. مختصر سی سورت ہے, وہ اس کی آخری آیت ہے یہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو مسلم شریف میں کہ نبی الاسلام کی جو جمعے کی تقریر ہے وہ اکثر سورہ قاف ہوا کرتی تھی. آپ کی جمعے کی تقریر ہوئی قرآن سے ہی ہوتی تھی, ساری اسی کے سینٹرڈ ہوتی تھی. اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جمعے کی تقریر میں سورہ قاف اتنی دفعہ سنی کہ مجھے زبان یاد ہو گئی. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اب وہاں پہ تو چونکہ زبان عربی تھی سننے والوں کی بھی اور خطیب کی بھی, لہٰذا کوئی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن آج کل تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی نیٹو لینگویج میں ہی جمعے کا خطبہ دینا ہے. جمعے کا جو طریقہ اہل الحدیث نے اڈاپٹ کیا ہے نا, یہ سنت کے مطابق ہے. حنفیوں نے جو یہ اردو والی تقریر خود سے ساتھ لگا لیا نا, اس کی وجہ سے 3 خطبات انہوں نے کر دیے. جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبات ہوتے تھے اور دونوں کھڑے ہو کر ہوتے تھے, بیٹھ کے آپ تقریر نہیں کرتے تھے, بیٹھ کے تو وہ پیشن ہی نہیں آتا. اب مسلم شریف میں حدیث ہے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے امام باقر علیہ السلام نے, اور امام باقر سے سنی ہے امام جعفر علیہ السلام نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اور پھر آپ فرماتے ہیں میں قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گا جس طرح یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے ہیں اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. یہ تمام کام بدعتیں ہیں اور یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. والعیاذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار. تو نبی الاسلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور 2 خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے تھے بیٹھ کر. 3 خطبے نہیں تھے آپ کے ہوتے, اور وہ دونوں چونکہ سننے والے عربی تھے تو عربی میں ہوتے تھے. اہل حدیث نے بالکل اسی کو اڈاپٹ کیا ہے, وہ بھی 2 خطبے دیتے ہیں. حمد و صلات جو ہے وہ عربی میں اور اس کے بعد تقریر اردو میں, انہی خطبوں کے اندر اور کھڑے ہو کر, تاکہ وہ خطیب کا جوش بھی نظر آئے. جمعے کا خطبہ جو ہے وہ غامدی سٹائل میں تو نہیں ہونا, اسے تو دنیا میں چینج نہیں آئے گی, چینج تو آئے گی اگریسو سٹائل سے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیٹرن کو اس اعتبار سے اہل حدیث نے جو جمعے کا طریقہ اڈاپٹ کیا، یورپ امریکہ میں وہ 2 خطبے انگلش میں ہونے چاہیے، حمد و صلات عربی میں ہو، باقی اس کی تقریر والا پورشن جو ہے وہ انگلش کے اندر ہو، اپنی نیٹو لینگویج کے اندر. سندھی ہے تو سندھی زبان میں کریں، کوئی اردو بول کے کوئی دھوس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ بات سمجھانا ہے. اگر کہیں پنجابی لوگوں کو بہتر آتی ہے پنجابی میں خطبہ ہونا چاہیے اور کھڑے ہو کر دونوں خطبے ہو، اور اس میں قرآن بیان ہو، بابوں کی اسٹوریاں بیان نہ ہو. ہاں پھر جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مذاق خود اڑوایا. آپ لوگوں نے دین جو امت کو دی ہے نا، سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، عزتیں امیل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. چندے بٹورے ہیں، جدادیں منائی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دھوکہ یہ دیا کہ اس امت کو جا کے تم نے بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف میں جا کے پھینک دیا. غداری کی ہے تم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بلا تھوڑے چھڑ دیتی ہے. کہتے ہیں جی انسانی تاریخ جتنا بڑا فتنہ نہیں آیا. بالکل صحیح کہا تو، اور پیر نہیں جنہیں میرے سر کی قیمت رکھی ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا فتنہ اسلامی تاریخ نہیں آیا. بالکل یہ عربی والا فتنہ تو اتنی بڑی آزمائش کرتے پہ ہی نہیں سی. یہ بالکل صحیح بات کی ہے. بہت برا وقت آیا، وہابی ہوتے بھی، دیوبندیاں ہوتے بھی تھے، بریلوی ہوتے بھی تھے، شیعہ ہوتے بھی. تا وقت ہے کہ یہ لوگ اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط نہ کر لیں کہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدھی سی بات ہے. تو ان لوگوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا، دین کو ٹیمپر کیا. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، سلسلہ حدیث سیاح میں شیخ البانی نے لی ہے کہ عدی بن حاتم، جو حاتم تائی مشہور فیاض تھے عرب کے، ان کا بیٹا مسلمان ہوا، اس نے سلیپ لٹکائی ہوئی تھی اپنے گلے میں. اللہ نے ہدایت دی، نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے کیونکہ میں خود کرسچن رہا ہوں. تو یہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ التوبہ آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے راہبوں کو، علماء کو، جوگیوں کو اور صوفیوں کو، احبار یعنی وہ علماء جو ان کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں، رہبان یہ راہب کی جمع ہے، صوفی جوگی، یہ اللہ نے یہی ترجمہ کیا ہوا ہے، یہی بنتا ہے. ان کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، اپنے جوگیوں صوفیوں کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنے ان صوفیوں، جوگیوں، علماء کے کہنے پر، احبار اور رہبان کے کہنے پر حلال چیز کو حلال اور حرام کو حرام نہیں تصور کر لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تم کو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے اور اس کا ریپرزینٹیٹو وقت کا پروفٹ. اچھا یہاں پہ تو عدی ابن حاتم کو جواب دینا چاہیے تھا جو ہمارے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر علماء سے پوچھ کر نہ چلتے تو کس کے پیچھے چلتے؟ کتنے گیا میرا دماغ. دیکھو جب عدی ابن حاتم سے حضور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے علماء اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں مان لیتے تھے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ ڈگری دے لوگ ہے نا، وہی دسن کے منودین، میں تو جاہل ہوں، میں نے تو علماء سے پوچھ کے چلنا تھا نا. اس کا مطلب اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ علماء سے پوچھ کے ضرور چلو لیکن دلیل بھی دیکھو، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. اور یہ سیم بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے نا، لاؤ اس سے پہلے کوئی اور کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو یا انبیاء کے آثار یعنی احادیث یا سنت، ان سے مجھ سے آگے بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ بزرگوں نے فرما دیا اور ہمارے بابوں نے کہہ دیا؟ لاؤ کتاب، یعنی اللہ کے نبی اسلام کو بھی یہ سکھایا کہ آپ نے ان سے کتاب ڈیمانڈ کرنی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، ایک کتاب مانگنی، دوسری کیا او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار، سنت، کتاب اور علم. تو یہ تو نے عرض کیا کہ نام بابی، نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی، علمی کتاب بھی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. یہاں آپ لوگوں کو بتایا نا جناب یہ لکھا ہوا ہے قرآن و سنت میں، آگے سے جناب پڑھ جاتے ہیں اور کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں، آپ فزکس کے پروفیسر کو تو بھری کلاس میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولا لکھا کتاب میں اس طرح نہیں ہے، وہ آپ سے نہیں لڑے گا، وہ کہے گا تھینک یو بیٹا. مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو. مولوی کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ آپ کو علماء سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، دانت چار ویسے پڑتی کی تھی انہوں نے سجے کبے، یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. واہ واہ اللہ تو بندے تقریر کر دو بار اوپر مجمع سوال پوچھا کمرے میں تشریف لیں، کوئی جواب ہی نہیں آتا ہوتا اور کمرے سے نہ جانا. مہربانی کر کے انہوں نے تقریر باہر کی تھی جناب، جواب ہی باہر دو گے. ہمیں تو بڑا بتایا کہ حضرت عمر سے پبلکلی لوگوں نے جب پوچھا حضرت سلمان فارسی نے کہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا، وہ کمرے میں جا کے تو نہیں پوچھا تھا، تقریر کر دو باہر، سوال دے دو جواب اندر. تو یہ ان کا ایٹیچیوڈ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے. ان کا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کو اچھے نان چاہیے تو 10 نان بھائیوں کے پاس جائیں تو کوئی ایک اچھا مل ہی جائے گا. اچھا کپڑا چاہیے تو 10 دکانوں پہ پھریں، ایک اچھا کپڑا کی دکان مل ہی جائے گی. لیکن آپ 10 مدرسے گھومیں نا اور آپ کے مجھے کو دین مل جائے صحیح والا، تو افسوس کے ساتھ دین آپ کو مدرسے سے نہیں مل رہا ہوگا، دین آپ کو ڈاکٹر صاحب سے مل رہا ہوگا، مولانا مودودی سے مل رہا ہوگا، احمد دیدار سے مل رہا ہوگا. یہ کتنا بڑا علمی ہے. بس یہ وہی ہے جو صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی، اگر تم نے دین کا کام چھوڑ دیا تو ہم تمہیں ختم کر کے پھر ایسی امت لے آئیں گے وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بھی نہیں کرے گی، وہ اس کی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہوگی. تو تجھے شاہی کوئی نہیں ہو. اور میرا تو یہی خیال ہے کہ مولویوں سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا، پہلے تو صرف ہاتھ اٹھایا سی نا، اور جناب میرے ہاتھ ذریعے انہوں نے کاٹے بڑھوا لینا، صرف پہلے ہاتھ چکے ہوئے سی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے دین کا. اس طرح دستاریں پہن کر، جبوں اور کبوں سے مشکل عربی الفاظ بول کر، عربی اشعار پڑھ کے، یہ اس طرح کو دنیا میں نہ تبدیلی آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے مسلمان مطلوب ہیں کہ وہ اس قسم کی روش کو اختیار کریں کہ ہمیشہ پرابلم ایڈ کے اوپر کھڑے ہوں. آپ دنیاوی پروفیسر سے پوچھتے ہوئے نہیں ڈرتے، ان سے آپ ڈرتے ہیں. اور پھر ان کے اندر تکبر دیکھیں کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، کتنا تکبر ان کے اندر بھرا ہوتا ہے. ان کے پاس آخری ارباب کیا ہوتا ہے، اور یہ آپ پاس ڈگری نہیں ہے، آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اور اپنی ڈگری کا ان کا یہ حال ہے کہ دیوبند کے مفتی کو بریلویوں کا بچہ بھی کہتا ہے کہ گستاخ رسول نے جنمی ہے، تھوڑی کتے دی اوقات بھی تھوڑی ڈگری دی.
जब एक आम बरेलवी देवबंदियों के मुफ्ती को कह दे कि ये जहन्नमी और गुस्ताख है, डिग्री क्या वो तो उसे मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये औकात है। और एक आम देवबंदी डॉक्टर तलत कादरी साहब को क्या वलीउल्लाह मानता है, आलिम मानता है? गुमराह कहते हैं, बरेलवियों के बुजुर्गों को गुमराह कहते हैं। तो ये टोटल इनकी डिग्री की औकात है कि एक दूसरे को गुमराह समझते हैं। और ये ना समझिएगा कि ये आज के लोगों का हाल है, पुराने भी यही कुछ थे। हमारे कराची के मुफ्ती साहब, उनसे हमारी दोस्ती हो गई है, तो वो अगले जमानों में कहा करते थे कि नहीं, ये बाद वाले लोगों ने झगड़े डाले हैं, अगले जो उलमा गुजर चुके वो आपस में शीरो शक्कर थे। हमने कहा शीरो शक्कर नहीं थे, शेरो शिकार थे। और खुद अपने बारे में जो किताबें थे, तौबा करो। आप अंदाजा करें, तज़किरतुर रशीद में रशीद अहमद गंगोई, जिसे बरेलवी कहते हैं गंगोई, गंगोह इलाके के रहने वाले थे। ये तीन बड़े बाबे हैं ना देवबंदियों के, रशीद अहमद गंगोई, अशरफ थानवी और कासिम नानोतवी, जो मदरसा देवबंद के बानी थे। तो रशीद अहमद गंगोई के बारे में तज़किरतुर रशीद में उनके अपने मुरीद लिखते हैं कि हजरत जो है वो अक्सर ये फरमाया करते थे कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अंदाजा करें जरा आप, ये खाली अब्दुल कादिर जिलानी के दावे नहीं है, इनके भी दावे हैं कि हक वो है जो रशीद की जुबान से निकलता है। ये अभी बात खत्म नहीं हुई है, अगले जुमले तो इससे भी खतरनाक, बल्कि खतरनाक है, आपकी कांपे टांग देंगी इससे। हक वही है, सुन लो, हक वही है जो रशीद की मेरी जुबान से निकलता है। और मैं तस्मिया कहता हूं, मैं कुछ नहीं हूं मगर ये कि इस जमाने में लोगों की निजात मौकूफ है सिर्फ मेरी इत्तबा के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, लोगों कहते हैं बड़ा तकब्बुर है। और दूसरी तरफ अहमद बरेलवी साहब ने अपनी वफात से चंद घंटे पहले अपने बेटों को वसीयतें लिखवाई हैं, जो प्रिंट हुई हैं वसाया शरीफ के नाम से। उसमें अहमद बरेलवी साहब ने वसीयत पता क्या किया है? मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी किताबों से साबित है, तुम्हारे लिए तमाम फराइज से बढ़कर अहम फर्ज उसे पकड़ना है। मेरी किताबों से, किताबों सुनने से नहीं। मैं तो कहता हूं कुरान में लिखा है, बुखारी मुस्लिम लिखा है, जो मैंने बताया, मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी किताबों से साबित है। खाली मेरा दीन मेरा मजहब कहते तो मान लेते वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी किताबों से साबित है। इनका तकब्बुर का आलम ये था। लेकिन एक दूसरे उन्होंने एक दूसरे पर हाथों हाथ लेंदे सर, तौबा करो, इस तरह लेंदे सर के चूल्हा लाके रख छड़ते सर एक दूसरे दिया। तो मैं आपको बाद में कुछ मिसालें दूंगा, पहले मुझे वो एक तज़किरतुर रशीद की वजह से वो याद आ गई वो बात। ताहिर अशरफी ने अपनी इस वीडियो में साहिल को कहा कि ये बड़ा बेहुदा है, तो मैं फिर ताहिर अशरफी साहब को बताता हूं कि बेहुदगी किन लोगों के अंदर है। हाय हाय हाय। अशरफ थानवी साहब ने किताब लिखी अरवाह सलासा, 3 औलिया की करामात, जो अपने बुजुर्गों को उन्होंने डिक्लेयर किया। उनमें कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई भी शामिल हैं। तो वो उसमें कहते हैं कि एक दफा कोई मदरसे में प्रोग्राम था बड़े लेवल का। आजकल के मुफ्ती तो छुप के उनकी वीडियो बनते हैं ना, ये वो वीडियो है जो पब्लिकली बनी हुई है, सीसीटीवी में नहीं है। और इसके रावी एक सिक्का सदूक देवबंदी आलिम अशरफ थानवी साहब अरवाह सलासा में लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक दफा कोई मजमा था हमारे मदरसे के अंदर, तो मौलाना कासिम नानोतवी को रशीद अहमद गंगोई साहब ने पब्लिकली चारपाई पे अपने साथ लिटा लिया। अच्छा, लिटाया, उसके बाद उन्होंने करवट अपनी उनकी तरफ की और आशिक सादे की तरह उनके सीने पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। ये लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ मुझे पढ़ रही हो, और इसका वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, ये मैं बताऊं, उसकी वजह यह है कि कासिम नानोतवी साहब ने कहा कि मियां लोग क्या कहेंगे। हाँ, मियां लोग क्या कहेंगे, तो रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं लोगों को कहने दो जो कहते हैं। बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से फैज लेने के हम कायल हैं, जो अल मोहम्मद में लिखा था, ये सीने से फैज इस तरह लिया जाता है, और कब्रों से फैज भी उसी में लिखा हुआ है अरवाह सलासा में कि मरने के 6 साल के बाद कासिम नानोतवी साहब वो जो मियां मियां कर रहे थे, मियां लोग क्या कहेंगे, जो उस केस में मफरूल थे, तो वो मफरूल जो है वो अपनी कब्र से निकले और देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के कब्र में वापस चले गए, ख्वाब में नहीं, बेदारी में। मुझे तारिश मीर साहब ने फोन किया, मुझे कहते हैं लिखा हुआ है, मैंने कहा बिल्कुल लिखा है, मुझे किताब भेज, मैंने किताब भेज दी, उन्होंने पढ़ भी लिया। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो सेंसर है। तो ये 6 साल बाद कब्र से निकले हैं, लेकिन जो निकले देवबंदी था, तो अगर बरेलवी निकला होता तो शिरक होता। ये इनका टोटल औकात है एक दूसरे के साथ। अब वापस है वो मियां जो थे ना जी, वो तो यहां तक सिर्फ बात खत्म नहीं हुई है। तज़किरतुर रशीद से मुझे याद आया था, तो तज़किरतुर रशीद में लिखा है कि एक दफा रशीद अहमद गंगोई साहब ने ख्वाब देखा कि मौलाना कासिम नानोतवी दुल्हन की शक्ल में उनके अक़द में आई हैं जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी दुल्हन जो है उनकी शक्ल में देखी, नहीं, मियां कासिम जो है दुल्हन की शक्ल में मेरे अक़द में आए। फिर आगे भी उन्होंने लिखा है, हाँ, और वो अगले वाले अल्फाज आप खुद पढ़ लीजिएगा। एंड पे उन्होंने उसकी जो तशरीह की हुई है कि चूंकि रशीद अहमद गंगोई के मरने के बाद कासिम नानोतवी ने उनके स्टूडेंट्स की देखभाल करनी थी ना, तो इसलिए इस किस्म का ख्वाब है। इनको ख्वाब इसी किस्म के आते हैं। अब अशरफ थानवी ने 18 साल की स्टूडेंट के साथ शादी करनी थी, तो उसके एक मुरीद ने ख्वाब देखा जी, मैंने देखा कि आयशा आपके घर आई है, तो उसने कहा कि इससे तशरीह तो ये बनती है कि कोई कम सिन लड़की मेरे हाथ लगेगी। अस्तगफिरुल्लाह, देख रहा मां को है और उसकी जो तशरीह कर रहा है वो ये ख्वाबों की तशरीह बयान होती है बुजुर्गों की। अभी तो अशरफ रसूलुल्लाह ख्वाब तो अपनी जगह, और वो सिर्फ ख्वाब नहीं है, उसके बाद बेदारी में भी उसने पढ़ा। लोग कहते हैं वो बेख्तियार था, इस बेचारे का क्या कसूर। हम कहते हैं हम उसको नहीं कह रहे हैं, हम तो बाबे को कह रहे हैं कि बाबे को जब पता चला कि इस पे शैतान चढ़ गया तो उसका काम ये नहीं था उसे तसल्ली देता, बल्कि ये कहता कि तौबा कर, तेरे पे शैतान चढ़े। नहीं, तसल्ली थी कि तेरे पीर मुत्तबे सुन्नत है, जो तूने ख्वाब में भी पढ़ा और बेदारी में भी बेख्तियार निकला। ये तो बेख्तियार नहीं था। अब आ जाए उसकी तरफ, जो मैंने कहा था ना कि इनके बड़े भी एक दूसरे की डिग्री को नहीं मानते थे। हुस्सामुल हरमैन में 1905 में अहमद बरेलवी साहब ने किताब लिख के उलमाए अरब से फतवे लिए। उस वक्त सूफी उलमा थे सल्तनत उस्मानिया के, तो सारे वो बरेलवी टाइप अकीदे रखते थे। उन्होंने कुफर के फतवे दिए उलमाए देवबंद के ऊपर और उलमा कादियानी के ऊपर। वो किताब हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, उसके एंड पे जाके उन्होंने कंक्लूड किया कि उलमाए देवबंद के बारे में कि सब के सब मुर्तद हैं, वाजिबुल कत्ल हैं, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है और ये इस्लाम से निकल चुके हैं, इजमाए उम्मत है।
اب علماء عرب نے 26 کوشچن لکھ کے دیوبند کے پاس بھیجے کہ بھائی آپ جواب دیں, تمہارے بارے میں تو احمد صاحب بریلوی نے بتایا کہ تم تو وہابی ہو. اس وقت وہابی وہاں پہ برے سمجھے جاتے تھے, آج تو حکومت ہے نا ان کی. المحنت کا پورا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ وہابی نہیں ہیں, آپ صوفیوں کے ماننے والے ہیں. وہ 26 سوال لکھ کے بھیجے, کیونکہ اسی اسامہ الرحمن میں لکھا تھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں, جس طرح کے روافظ شیطان عطاب کے پیروکار ہیں. وہ دیوبند کو انہوں نے کہا یہ وہابیہ شیطانیہ فرقہ ہے, وہ دیوبند کو بھی وہابی اعلی حضرت کہتے تھے نا. تو المحنت میں انہوں نے اس کے جواب دینے شروع کیے. انہوں نے کہا ہمارا کیا لینا دینا وہابیوں کے ساتھ, وہابی تو گمراہ. اور پھر انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں, ہم فروق کے اندر امام حنیفہ کے مقلد ہیں, اور عقائد میں ہم ماتریدیہ اور اشعریہ ان کو فالو کرنے والے ہیں, اور سلسلہ تصوف میں ہم چشتیہ, نقشبندیہ, قادریہ, ساروں کو انہوں نے لکھا شروع. اسٹارٹ تو ہے سوال پوچھا کہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا کہ رسول کا سیدھے اسٹارٹ ہو جائے امام حنیفہ تو قادری چشتی ختم ہو جائے, پورے الفاظ میں کہیں نہیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر, یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے. احمد بریلوی ان کی جماعت شیطانی لشکر, کافر ہی کہا نا, ظاہر انبیاء کے اوپر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہوتے تھے, کافر ہوتے تھے. پھر انہوں نے کہا آپ نے بات کی محمد بن وہاب, ہم محمد بن عبد الوہاب ان کی جماعت کو خوارج کی ایک جماعت سمجھتے ہیں, اور ہمارا وہی نظریہ جو ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں لکھ دیا ہے رد المختار در مختار کے حاشیے میں, یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریالوں کے چکر میں دیوبند اور بھابی اکٹھے ہوئے ہیں. ایون امام کعبہ کے بعد دیوبند مدرسے میں بھی جاتا ہے, حالانکہ وہ ان کو مجدد مانتے ہیں اس وقت کے علماء عرب بھی, محمد بن عبد الوہاب کو, اور یہ کہہ رہے ہیں یہ خوارج کی جماعت ہے جو شیطان کا سینگ بخاری مسلم میں آیا تھا نا, وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ نکلا ہے جو آج چندوں کے چکر میں ریالوں کے چکر میں ایک ہو گئے. اور بریلوی احمد بریلوی صاحب بھی ان کے ماننے والے بھی ان کو خوارج ہی سمجھتے ہیں. جال حق میں مفتی احمد جان نعیمی صاحب نے سیم وہی رد المختار کی عبارت نقل کی ہے. یہ تو ذرا ایک بات میں ان کا تھوڑا آپس میں اختلاف ہو گیا, ادروائز یہ دونوں ایک ہی ہیں پیچھے سے. امداد اللہ مہاجر مکی بابا ہے بریلویوں کا بھی دیوبندیوں کا بھی, تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت تو جس شان سے حملہ آور ہوئے ہیں وہ تو پھر انہی کا خاص ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت ان کے بیٹے نے خود جمع کیا, اور یہ پہلی جلد میں یہ حوالہ موجود ہے جو ورڈ بائی ورڈ خود اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہے, اور خود اس پہلی جلد کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے, وہ بھی میں ساتھ اٹیچ کروں گا کارنر پہ. کہ احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث, کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ان کی تو نماز ہی باطل ہے, ان کے پیچھے ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے کیسے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پھر پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اپنی؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے کافر ڈکلیئر کیا, ڈائریکٹ کافر لکھا. یہ نیو ٹی وی پہ مولوی کہہ رہے تھے کہیں کافر نہیں لکھا, یہ کافر کا لفظ لکھا ہے احمد بریلوی صاحب نے دیوبند اہل حدیث کے لیے کہ کافروں کی مساجد ہیں یہ. اور پھر پوچھا کہ اذان, انہوں نے کہا ان کی اذان بھی باطل ہے جس طرح کی نماز باطل ہے, البتہ اللہ کا نام آئے تو عز وجل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دروشی پڑھ لیں, باقی یہ فرق ہے. اور پھر احکام شریعت میں جو اعلیٰ حضرت نے ان کی طبیعت صاف کی ہے, توبہ توبہ توبہ, کانوں سے دھواں نکالا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, شیعہ ہیں, قادیانی ہیں, سارے فرقوں, نیچری سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے لوگ, ان کے ذبیحے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ ٹھیک ہے ویسے تو کافی نہیں ہے آپ کے نزدیک, لیکن اگر یہ جانور ذبح کر دیں تو سوال سے بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے کہ یار قرآن نے تو تھوڑا لینیٹ ویو لیا کہ سورہ المائدہ میں آیا کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے اہل کتاب کا. تو انہوں نے اسی اعتبار سے سوال کیا کہ یار یہود و نصارہ سے تو یہ لوگ بہتر ہیں, کم از کم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں, دیوبندی اہل حدیث یا ایون قادیانی بھی ہوں, انہوں نے وہ جو کفریہ عقیدہ رکھا, لیکن اوور آل وہ یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں نا, یہود و نصارہ تو نبی اسلام کو مانتے ہی نہیں سرے سے. تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں کہا کہ وہابی, پھر بریکٹ کھولی انہوں نے, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ لکھا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ آگے میں کہتے ہیں علماء کی بڑی خدمات ہے جی, یہ خدمات ہے. اپنے بارے میں بڑے بڑے کلیم اور دوسروں کو اس طریقے سے اٹھا کے پر پھینکا ان لوگوں نے, یہ خدمات ہیں لوگوں کی. آپ کو پتا یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں اس پہ بولنا شروع کروں تو ختم ہی نہیں ہوگا, بولتا چلا جاؤں, لیکن میں نے یہ ساری باتیں اس وقت موقع غنیمت جانتے ہوئے, چونکہ اس وقت یہ کرنٹ ایشو کے طور پہ چل رہی ہے, تو میں نے یہ آپ کے اندر انجیکٹ کی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل مسئلہ امت کا یہ ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, سنت کو چھوڑ دیا. یہ سلیبس بہترین تھا, لیکن اس سلیبس کو جو ٹیچر سکھا رہے تھے نہ خود انہوں نے اس پہ عمل کیا اور نہ آگے یہ سکھایا. مجھے بتائیں نبی اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ہاں حاکم میں قرآن اور سنت آیا, ذرا سنت بھی اسی کے اندر شامل ہے, میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر موجود ہے. نبی اسلام کو پتا تھا کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دینا, کسی بابے کا بھی ذکر نہیں کیا. یار آپ کے پاس وہ بابے تھے ابو بکر عمر عثمان علی, تو چھوڑے بھی جا سکتے تھے, لیکن آپ کو پتا تھا میں ان کو چھوڑ بھی گیا, اپنے بات تو انہوں نے بھی مر جانا. 2 سال کے بعد, 2.25 سال کے بعد حضرت ابو بکر کا وہی اسٹیٹس ہو گیا جو نبی اسلام کا تھا, وہ بھی فوت ہو گئے. 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید, اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید, اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی گئے 1300 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, لیکن قرآن و سنت آج بھی موجود ہے. اور پھر غدیر خون کی جو حدیث مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں, جو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں سب سے زیادہ الفاظ جس صحیح حدیث میں آئے ہیں وہ مسلم شریف کی وہ 4 حدیثیں ہیں غدیر خون کی, اوپر تلے 6225 سے لے کے 6228 تک. اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کی بھی بات ہے, یہ 2.5 مہینے پہلے نبی اسلام نے خطبہ دیا. آپ جب مکے سے حج کر کے مدینے واپس آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں آپ نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا, اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. 18 ذوالحجہ کو یہ ہوا. جو ہمارے شیعہ بھائی عید غدیر مناتے ہیں وہ دوسری اسکرین پہ چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ باتیں تو درست ہیں اس میں. نبی اسلام کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے.
اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. ہاں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. رسی کی تشریح ہر بندے نے اپنی اپنی کی ہوئی تھی, اور نبی السلام نے کہا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا, یعنی میرے بعد ان کے ساتھ اس نے شروع کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ کتاب اللہ کو پکڑا ہدایت کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلی. اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر قوم پہ کھڑا ہے. توحید قرآن والی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا وہ دفاع ہو رہا ہے جو کبھی شیعہ علی نے بھی نہیں کیا, سو کالڈ شیعہ علی. اللہ کے فضل سے ہم غدیر قوم کے اوپر کھڑے ہیں. تو اللہ کی کتاب کو پکڑنا, اس میں ہدایت ہے, نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ تمام تعریفی کلمات. اور امت دیکھ لیں قرآن سے, امت یہ کہتی ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, امت نے آیا خدمت کی دیجیے. اور یہ اس امت سے مراد ان کے کسٹوڈین مولویوں نے. اچھا میں جو بھی بات کرتا ہوں کہتے ہیں جھوٹ بولا, یہ تو ہے ہی نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا, اس لیے یہ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا تھا. یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا. اب یہ سے بھی انکاری ہو گیا, کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہر چیز سے انکاری ہو. چلو وہ پڑھنا شروع کر دو, ہر چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن عوام کو تو پتہ ہے نا یار کہ تم نے کیا کیا, اور تم نے یہ جو ظلم ڈھایا ہے اس امت کے اوپر, اس کی تکلیف ہمارے گزری ہوئی نسلوں نے بھی بھگتی اور آنے والی نسلوں نے بھی بھگتنی تھی اگر اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کے ذریعے تم لوگوں کی مٹی نہ پلید کرواتا. اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری مٹی پلید کروائی ہے جو کچھ تم نے کیا تھا اس امت کے ساتھ. نبی الاسلام تو قرآن, اہل بیت, قرآن, سنت, یہی بات کر کے گئے. اور آج جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, اس کو یہ کہتے ہیں اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, یہ بےہودہ ہے, یہ علماء کی توہین کر رہا ہے. تو علماء نے اپنی توہین خود کی ہے نا, ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں. پہلے تو لوگ ڈرتے ہوئے بولتے نہیں تھے نا. یہ تو آج یہ آپ کو جو اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی نظر آ رہی ہے نا, یہ ہماری وجہ سے لوگوں کو ہمت ہوئی ہے کہ یہ ان جو وقت کے خدا بنے ہوئے تھے, یہ لوگ زمینی خدا بنے ہوئے تھے انورٹڈ کاماس کے اندر, نعوذ باللہ من ذالک, ان کو للکارا ہے اللہ کے فضل سے. تو ان کے پاس آخری معنی جو ڈگری دکھائیں, یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں. سب سے پہلے ڈگری تمہاری قرآن میں آئی ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان تیسرے نمبر پر ذکر ہوا, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے نمبر پر ذکر ہوا, کیونکہ یہ حمیت ہوگی تو پھر آپ کا ایمان اللہ پر کامل ہوگا. تو ہماری ڈگری ہے قرآن میں. علماء بہترین امت نہیں, پوری امت بہترین امت. ٹھیک ہے لیڈ علماء نہیں کرنا ہے, لیکن علماء وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اگر ان علماء سے مراد آپ صحابہ کرام, اہل بیت, سکہ تابعین, تبع تابعین میں سے امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم, ان لوگوں کو لیتے تو ہم مانتے ہیں. آپ تو صرف ان کے نام کے چندے کھا رہے ہیں. آپ کو بخاری کی حدیث رفع الیدین والی بتا دی جائے نا, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, یا مسلم شریف سے رفع الیدین کی حدیث, تو وہیں آپ لوگوں کی کھوتی مار جاتی ہے. اگلے زمانے میں وہ گدھے کے اوپر نا وہ سامان لے کے جاتے تھے, اگر وہ کسی سے ادھار گدھا مانگ لینا تو وہ کہتے مار کے میرا کھوتا تھے, یہ کھوتی مار جاتی سی نہ تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ غداری اصل میں ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے امت کو اس چکر میں ڈال دیا. تو ڈگری موجود ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے, خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو, ایک آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو ہم نے بچے بچے کو رٹوا دیا, کیا ہم یہ آگے نہ بیان کریں؟ ہمارے نبی اسلام کی تو یہ تعلیمات ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس کی تصدیق کرو. بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا, تو نبی اسلام نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی ہے اس نے. ہاں, کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے, ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں, اگر 5ویں کلاس کا بچہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ تو پرائمری میں پڑھتا, پہلے ڈگری لے کے آ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے, تو آپ تو کافر ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو بات کر رہا ہے قرآن سے, اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. اور دیکھیں یہ دنیاوی لوگوں کا ہی حوصلہ ہے ان کی نظر میں, ہم تو انہیں بھی دینی لوگ ہی سمجھتے ہیں. سائنس کی تعلیم بھی تو دین کی تعلیم ہی ہے, کہ وہ کبھی ان کو ڈگری کی آر نہیں دلاتے. آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایئر کنڈیشن فٹ کروانا ہے نا, اور آ کے میکینک جو ہے وہ فٹ کر رہا ہے, اور آپ کو نظر آ کے یار یہ انٹرنل جو تھوڑا ٹیڑھا لگا, اور آپ اسے کہتے ہیں یار امرو ڈھیگا پہ لگتا ہے سیدھا کر, اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب ڈگری نہیں ہے, چپ کر کے بہو, تو مولوی چپ کر جائے گا. لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا. یعنی اس میں بھی اتنی بات ہے کہ کامن سینس سے جو بات ہو رہی ہے نا وہ بات ماننی ہے. مولوی کو آپ قرآن و حدیث بھی دکھا دینا, کہتے ہیں ڈگری کوئی نہیں ہونا چاہیے, کہ ان کے ساتھ میکینک بھی یہی سلوک کریں اور ان کے ٹیڑھے لگا کے جائیں ایسی, اور ٹیڑھا تھوڑا سا بھی لگ جائے نا بھگتے ہیں, پھر پانی اندر گرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے پانی باہر پائپ نکالتے ہیں, اگر ٹیڑھا ہو جائے نا تو جیسے وہ اس طرح فیل ہوتا ہے نا, بجائے پائپ سے نکلے کے نیچے کی طرف ایک کارا سے پانی گرنا شروع ہو جائے گا, پھر پتا لگے گا ڈگری ڈگری لائی ہوئی ہے رٹ. آج تک کسی سائنٹسٹ نے نہیں کہا کہ حضرت یہ جو آپ جب سورج گرہن کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے, اور آپ نے ساتھ یہ کہا کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے, یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ تھا, ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا جو سائنس نے آپ کو بتایا. تو یہ آپ نے کس طرح بیان کر دیا, آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے. کبھی کہا کسی سائنٹسٹ نے؟ وہ خوش ہوتے ہیں کہ سائنس بھلے بھولے, ہم نے جو محنت کی تھی وہ لوگوں تک پہنچے. مولوی کا دل کیڑی جتنا ہے, آپ اسی کا ترجمہ بخاری مسلم سے, قرآن سے اس کو دکھائیں, عوام کو دکھائیں, یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو. اور میں آپ کو بتاؤں ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھتے, یہ جھوٹ بولنا بھی آپ بند کریں. جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھو, تو میں تو احمد بریلوی سے قرآن پڑھوا رہا ہوں. میں نے کون سا خود قرآن کا ترجمہ لکھ کے دیا آپ کو؟ جو بندی ہو تو اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھو, تو کیا میں نے اپنا ترجمہ آپ کو دیا یا اشرف تھانوی کا ترجمہ بتایا؟ تو کس کی ضرورت ہے جو بندی بریلوی کی کہ وہ یہ کہ میں اعلیٰ حضرت سے یا اشرف تھانوی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے.
تو ہم ڈائریکٹ ان سے پڑھوا رہے ہیں. جیسے صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی. تو اسی طریقے سے آج قرآن جب اردو زبان میں آ گیا اور عوام الناس اسے پڑھے گی تو اسے ہدایت مل جائے گی, بالکل مل جائے گی, بالکل واضح. تو یہ جو کہتے ہیں نا علماء سے انجینئر صاحب مترفع کروا رہے ہیں یا سائل ادیم مترفع کروا رہے ہیں, علماء سے نہیں مترفع کروا رہے ہیں, ان کے کرتوتوں سے مترفع کروا رہے ہیں. آپ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں. رہے علماء تو 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ گلے پھاڑنے والے مولویوں سے اور دیوبندیوں سے کہ آپ لوگ جمعے کے خطبے میں دعا کروایا کریں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, تو کیا کوئی بھابی آمین کہے گا؟ یا میں بریلوی کی مسجد میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو احسان علیہ ظہیر کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, تو پھر علماء تو آپ خود نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ, ہمارے بابے, ہمارے بزرگ, ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے. تو یہ تو سرکار نہیں ہو سکتا, وہ فرقوں کے بزرگ ہیں, دین اسلام کے نہیں ہیں, وہ فرقوں کے بزرگ ہیں. باقی منو بڑا بٹ ہوتا لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں اور بھی کہتا بول سکتا, لیکن میں ابھی فی الحال اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. صلوا علی محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.